حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج ظفر عباس کربلائی ابن علی جعفر مرحوم، ساتھ ہی ساتھ فقیر حسین ابن بشیر حسین مرحوم، امیر حسین ابن بشیر حسین، امامن بانو بنت ظہیر حیدر قمر عباس ابن فقیر حسین، عباس علی ابن توکل حسین اور کنیز زہرا بنت الہام حسین کی روح کو انشاءاللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز،
آج کے اس مجلس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 255ویں آیت یعنی آیت الکرسی کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے، ہم سب کے سب کم و بیش اس آیت کو حفظ ہیں۔ یہ آیت آیت الکرسی کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہم 2 آیتیں اور بھی پڑھتے ہیں جن کا پڑھنا آیت الکرسی کے بعد مستحب ہے۔ آیت الکرسی کا وہ 2 آیات حصہ نہیں ہیں لیکن ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ آیت الکرسی کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی ایک ہی ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اگر 3 ہوتی تو آیات الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض احباب نے آیت الکرسی کو بھی سنی اور شیعوں میں بانٹ دیا ہے کہ یہ ان کی والی ہے اور یہ ہماری والی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت الکرسی وہی ایک ہے کہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے۔ کرسی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کرسی کے معنی سے مراد وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کی ساری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جسے آپ کرسی چاہیں تو کرسی کہہ لیں، اقتدار چاہیں تو اقتدار کہہ لیں۔ اس آیہ وافی ہدایہ میں خدا وند عالم کی 12 صفات کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو سے یہ پہلی ایک صفت ہے۔ علی العظیم تک تقریباً 12 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفصیل و تشریح میں وارد ہوں، میں 1-2 حدیث آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے دیے گئے خزانوں میں سے آیت الکرسی ایک ایسا خزانہ ہے جو صرف مجھے دیا گیا ہے، کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے۔ عرش کے نیچے یہ ان خزانوں میں سے۔ میں اگر آج کی اس مجلس کو صرف آیت الکرسی کے فضائل پر پڑھوں تب بھی ناکافی ہوگی، لیکن مجھے صرف اس کے فضائل پر نہیں پڑھنا، چونکہ کم و بیش ہم اس کی فضائل سے آشنا ہیں، چاہے ہماری اپنی زندگی میں آیت الکرسی سے ہم نے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ رسول اکرم حیران ہیں ان لوگوں پر کہ جو آیت الکرسی سے غافل ہیں، حیران ہیں۔ آپ نے اپنی حیرانی کا اظہار فرمایا ہے۔ مولا کائنات سے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ، واجب نمازوں کے بعد، یعنی رسول نے علی سے کہا ہے، جو شخص ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا پابندی کے ساتھ، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی ہے جو حائل ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہیں آتی ہے وہ جنت میں نہیں جاتا ہے، جیسے ہی آتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ بے پناہ معجزے ہیں اس کے، بے پناہ معجزے ہیں۔ رات کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ رسول سے کہی گئی تھی کہ آپ بتائیے، یہ آیت براہ راست رسول کو دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی للمؤمن یا لأہل القبور ادخلہ اللہ ثوابہ لکل میت. اللہ اکبر. لفظوں پہ غور فرمائیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مردوں کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے ثواب کو رسول اسلام کے زمانے کے مومنوں سے لے کر قیامت تک مرنے والے لوگوں کی قبروں میں اس کا ثواب داخل کر دیتا ہے. برابر کر کے داخل کرتا ہے، یعنی ملٹیپل کر کے داخل کرتا ہے، مائنس کر کے داخل یا ڈیوائڈ کر کے داخل نہیں کرتا ہے. قیامت تک آنے والے مومنوں کی قبروں میں اس کا ثواب داخل کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے وَجَعَلَ لِكُلِّ حَرْفٍ، ہر حرف کے بدلے خدا ایک ملک پیدا کرتا ہے کہ جو ملک قیامت تک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. یہ اس آیت الکرسی کے معجزات ہیں. قیامت تک، یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے اپنا بینیفٹ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے پڑھا ہے اس کے لیے بینیفٹ الگ ہے سب کی قبر میں. تو ایصال ثواب کے لیے خود آیت الکرسی بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. خداوند عالم اس آیت الکرسی کو جس کی تلاوت میں نے کی اور جسے آپ نے سنا، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی صاحب مجلس اور جتنے لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں ان کے آباء و اجداد کی ارواح کو انشاءاللہ ایصال فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اس کے علاوہ فضیلتیں بہرحال بے پناہ ہیں جن کی طرف مجھے ابھی اس وقت نہیں داخل ہونا ہے. اللہ لا الہ الا، وہ 12 صفات. دیکھیے کچھ چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہیں. اس آیت کا ایڈریس 255 ہے. سورہ بقرہ کو قرآن مجید کے سوروں کا سردار کہا گیا ہے. سرداری سورہ بقرہ کے پاس ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کے سوروں کا سردار ہے اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے. یعنی سرداری سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے پاس ہے. توجہ فرمانے، یہ سرداری ہے اس کی کہ جس کا آغاز لفظ اللہ سے ہوتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. ایڈریس اس کا ہے 255. اس ایڈریس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. جو ہمارے زمانے کے امام کا سن ولادت ہے وہی اس کا ایڈریس ہے. توجہ فرمانے، سورہ بقرہ کی اس آیت کو جسے آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، توحید کا سلیبس کہا جاتا ہے. توحید کا سلیبس آیت الکرسی ہے اور اس سلیبس کو پڑھانے والا امام وقت ہوتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس میں بھی خداوند عالم کے 12 ہی صفات کا ذکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ 12 صفات جب لفظوں میں آتے ہیں تو آیت الکرسی کہلاتے ہیں، جب پیکروں میں آتے ہیں تو امام کہلاتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صرف یہ پہلے حصے میں 3 صفتیں ہیں. پہلے حصے میں بس ان صفات کا ذکر کر کے اسی کے اوپر مجلس انشاءاللہ مجھے آگے بڑھانی ہے. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ اللہ سے تو بات شروع ہوئی ہے اور اللہ کے بارے میں متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ نام ذات واجب کا ہے. کوئی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے آگے لگانا پڑے گا. عبداللہ یا مثلا مثال کے طور پر روح اللہ یا جو کچھ بھی آپ لگانا چاہیں.
آپ براہ راست اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے آپ چاہے جتنے ٹکڑے کر لیں یہ بے معنی نہیں ہوتا ہے۔ الف ہٹا دیجئے، للہ، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، پھر لام ہٹا دیجئے، لہو، جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، پھر لام ہٹا دیجئے، وہ، اس کے معنی بھی وہی ہے، یعنی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ نام ہی ایسا ہے۔ اور خدا کہتا ہے لا الہ۔ اب یہ الہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ الہ کے معنی خدا نہیں ہوتا، الہ کے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز میں ایسا جاذبہ نہیں پایا جاتا جیسا اللہ میں پایا جاتا ہے۔ جاذبہ کو مجھے تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا، یعنی کوئی بھی چیز جذب نہیں کر سکتی تم کو اپنی طرف، کوئی بھی، کسی چیز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تم کو اپنی طرف جذب کر سکے سوائے اللہ کے۔ جو چیز جذب کرنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا، جو چیز جذب کرنے والی ہے، میں یہ سارے مواد بالکل پہلی مرتبہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں، جو چیز تم کو اپنی طرف جذب کر سکتی ہے وہ سوائے ذات واجب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کھینچ نہیں سکتی۔ لا الہ، کوئی چیز تمہیں اپنی طرف مرغوب نہیں کر سکتی، کسی شے میں وہ کشش نہیں پائی جاتی کہ تمہیں اپنی طرف مرغوب کر سکے۔ تم مال کی طرف بھاگ رہے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، مال کا حسن نہیں ہے۔ تم شہرت کی طرف جا رہے ہو تو یہ تمہاری تنگ نظری ہے، اس میں شہرت کا قصور نہیں ہے۔ تم دنیا داری کی طرف بھاگ رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی کج فکری ہے، اس میں دنیا داری کا کوئی قصور نہیں، اس کے اندر وہ کشش ہے ہی نہیں۔ دنیا کی تعریف جو کی گئی ہے، دنیا کا کے معنی ہی پستی کے ہوتے ہیں، اسی دنیا سے دنا بنا ہے، اسی دنیا سے ادنا بنا ہے۔ ادنا تو کہتے ہیں نا، میں آپ کا ادنا سا غلام، ادنا یعنی سب سے پست، دنیا کے معنی بھی پستی کے ہوتے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی، مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہے؟ آپ بازار میں لے کے جائیے، میں مچھر کا پر لایا ہوں، بکے گا؟ کبوتر کا بک نہیں رہا ہے، مچھر کا کہاں سے بکے گا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی قیمت خدا کی نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خداوند عالم اپنا انکار کرنے والوں کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی۔ اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، رات بات ہو رہی تھی مصیبتوں کی کہ ہمیں دنیا نہیں دی، مصیبتیں دے دیں، تو دنیا تو خدا نے فرعون کو دی تھی، دنیا تو خدا نے یزید کو دی تھی، دنیا تو خدا نے نمرودوں کو دی ہے اور بے پناہ دی ہے۔ تمہارے حصے میں مصیبتیں آئی ہیں، تمہارے حصے میں کرب آیا ہے، تمہارے حصے میں بے چینی آئی ہے، تمہارے حصے میں پریشانی آئی ہے، ان کے حصے میں مال و منال آیا ہے۔ مولا کائنات سے منسوب جو دیوان ہے اس میں شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں خدا کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ ہمارے لیے اس نے علم رکھا ہے اور دنیا والوں کے لیے مال رکھا ہے۔ ان کے لیے مال رکھا ہے، ہمارے لیے علم رکھا ہے۔ تمہارے لیے یہ دولت رکھی ہے، ان کے لیے وہ دولت رکھی ہے، کیونکہ وہ اس پر راضی ہوں گے، تم اس پر راضی رہو گے۔ مال تو وہ تم کو بھی دے سکتا تھا، اس کے اوپر آگے بات کروں گا، دے سکتا تھا، سب کچھ اس کا، تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس نے ایسی تقسیم رکھی ہے کہ اس میں کوئی جذابیت نہیں پائی جاتی۔
اگر کوئی مجذوب ہو رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی فکر کا قصور ہے، کیونکہ اس نے انالائسس صحیح سے نہیں کیا ہوا ہے، اس نے تجزیہ صحیح سے نہیں کیا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی شے میں وہ کشش نہیں پائی جاتی کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ بس ایک ہی شے ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے کہ جسے الہ کہا جا سکتا ہے، جس میں جذابیت ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کسی میں کوئی جذابیت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ خدا کی قسم اس کیوں کا جواب اس جملے میں ہے جو ہر مرنے والے کی خبر پہ آپ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جذابیت اسی میں ہے، کیونکہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف چلے جانا ہے۔ اصلی جذابیت وہی ہے، ہم وہیں جانے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں، کہیں اور کا سفر نہیں ہونے والا ہے۔ الحی القیوم دوسری اور تیسری صفت، وہ حی ہے، نہیں حی تو میں بھی ہوں، لیکن وہ ایسا حی ہے کہ جو قیوم ہے، میں قیوم نہیں ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا نا نکتے والی مجلس پھر کسی سے سن لیجئے گا، مجھ سے قرآن سن لیجئے۔ وہ ایسا حی ہے جو قیوم بھی ہے، میں ایسا حی نہیں ہوں جو قیوم رہوں۔ قیوم کا مطلب میں اسی وقت تک حی ہوں جب تک کھاتا رہوں، میں ڈیپینڈ ہوں کھانے پر۔ وہ ایسا حی ہے جو کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ قیوم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی ذات پر قائم ہو۔ مجھے آواز لاؤڈ کرنے کے لیے مائک کی ضرورت پڑتی ہے، میں منحصر ہو جاتا ہوں اس پر، وہ کسی پر منحصر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں قیوم ہے۔ خداوند عالم کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں۔ اب یہ سب کلامی بحثیں جو ہیں وہ ہماری درسگاہوں میں کہی جاتی ہیں، ہم لوگ ممبروں پر لے کر آ رہے ہیں۔ خداوند عالم کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں۔ میرا علم مجھ سے الگ ہے، خدا کا علم مجھ سے الگ نہیں ہے، وہ عین علم ہے۔ مجھے اپنے بارے میں علم نہیں ہے، اسے میرے بارے میں بھی علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ میں کب کیا کروں گا اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ توجہ فرمانے، چونکہ کنٹینیو گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں، اس کے بارے میں میرے بارے میں اس کے پاس ایسا علم ہے۔ وہ کسی چیز پہ منحصر نہیں ہے۔ میں حی ہوں تو تمام شرطوں کے ساتھ حی ہوں۔ اس حی کی تفسیر دعائے جوشن کبیر میں پڑھیے گا۔ دعائے جوشن کبیر ہم لوگ صرف رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھنے کی دعا ہے وہ، آپ اسے پڑھیں، حالانکہ دعا ایسی ہے وہ کہ اس میں دعا نہیں ہے۔ پورے جوشن کبیر میں ایک بھی دعا کا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ تو کم سے کم آپ نے پہلی بار سنا ہوگا۔ سب سے بڑی دعا ہے اور اس میں دعا کا ایک جملہ بھی نہیں ہے، بس آپ خدا کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے جاتے ہیں، مانگتے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے حی کہا تو وہ خود سمجھ جاتا ہے اسے حیات چاہیے، آپ نے رازق کہا تو وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے اسے رزق چاہیے۔ توجہ فرمانے، جیسے جیسے آپ اس کے ناموں کا ذکر کرتے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کو وہ خود بخود عطا کرتا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کریم تو ہو کہ اس کو اس کے ناموں سے بلایا جائے اور جن جن ناموں سے بلایا جائے وہ سب کچھ عطا کرتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی جوشن کبیر میں هو الحی الذی لا یموت، وہ ایسا حی ہے کہ جو مرتا نہیں ہے۔ ہم وہ حی ہیں جو مر جاتے ہیں، ہماری حیات میں موت ہے، اس کی حیات میں موت نہیں ہے۔
وہ ایسا حی ہے کہ نہ اس سے پہلے فنا ہے نہ اس کے بعد فنا ہے. میں ایسا حی ہوں کہ میرے پہلے بھی فنا ہے اور میرے بعد میں بھی فنا ہے. وہ ایسا حی ہے، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، عربی کا مت نہیں پڑھ رہا ہوں. هو الحی الذی لا یحتاج الی حی. وہ ایسا حی ہے جو کسی حی کا محتاج نہیں ہے. ہم ایسے حی ہیں جو ہر حی کے محتاج ہیں. آپ کو کسی اکیلے بیابان میں رکھ دیا جائے آپ جی نہیں پائیں گے. آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ زندوں کے بھی محتاج ہیں. اتنی محتاجی میں غرور اچھا تو نہیں لگتا. گھر بنانے کے لیے انجینئر اور مزدوروں کے محتاج، کھانا بنانے کے لیے کک کے محتاج، بازار سے سامان لانے کے لیے دکانداروں کے محتاج، کسانوں کے محتاج. ساری محتاجی تمہارے اندر ہے، پھر بھی غرور کر رہے ہو. اس لیے اس نے اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر رکھا ہے کہ تکبر صرف میرا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے. تکبر صرف میں کر سکتا ہوں، تم تھوڑی کر سکتے ہو. تم کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ تم دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہو، قبر میں جانے کے لیے 4 کندھوں کے محتاج ہوتے ہو. تمہارے پاس تو ہمیشہ محتاجی ہے. تم تکبر کس بات کا کر رہے ہو؟ خود قرآن میں اس نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. غنی مطلق صرف اس کی ذات ہے، صرف وہ ہے جو بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. تم قدم قدم پر محتاج ہو. تمہارے یہاں سوائے محتاجی کے اور کچھ نہیں ہے. تمہاری حیات پہلے سے حیات نہیں تھی، اس نے دی اس لیے حیات ہے. تمہاری حیات اس لیے رہے گی کیونکہ وہ حی ہے اور جب تک چاہے گا تم کو حیات دے گا، جب چاہے گا تم سے لے لے گا. تمہاری حیات میں موت پائی جاتی ہے اور یہ موت نہ ہو تو پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آ جائیں. میں نے یہیں ایک مجلس نعمت کے اوپر پڑھی ہے، اس کو پھر سے سنیے گا کہ خدا وند عالم کی طرف سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب نعمت، سب کی سب نعمت ہے، چاہے مصیبت جسے آپ سمجھ رہے ہو وہی کیوں نہ ہو. اور مثلا اس میں ابھی جو رات میں نے ذکر کیا کہ جمع سال بچے کی موت ہو گئی، ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم کو کیا معلوم ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بتائیے. میں نے کل کی مجلس جہاں سے شروع کی تھی پھر وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. میرا نصیب اگر میرے ماں باپ کو لکھنے کے لیے دے دیا جائے کہ میرے ماں باپ میرا نصیب لکھیں تو وہ اچھا لکھیں گے یا خدا؟ مجھے آپ جواب دیں. خدا اچھا لکھے گا نا. میرا نصیب میں خود اچھا لکھوں گا یا خدا؟ خدا. یہ روایت آپ کی شاید سنی ہوئی ہو. چھٹے امام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ان کے صحابی کو ان کے یہاں ولادت کی خبر دی. کہ مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے. تو اس نے منہ بنا لیا. تو امام نے دیکھا کہ اس نے لڑکی ہوئی ہے یہ سن کر منہ بنا لیا. تو پوچھا کیا ہوا، یہ منہ کیوں بنایا؟ کہا 4 پہلے سے تھی، میں چاہ رہا تھا کہ لڑکا ہو، اللہ نے پھر لڑکی دے دی. حالانکہ عرب میں لڑکی ہونے پہ سب خوش ہوتے تھے، لیکن چونکہ اس کے پاس پہلے سے تھی تو ایک لڑکا چاہ رہا تھا. بہت سارے ہمارے ہندوستان میں لڑکا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جن کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہو رہے ہو وہ تو چاہتے ہیں نا ایک لڑکی بھی ہونی چاہیے بھائی، وہ تو چاہتے ہیں. تو ویسے اس کی بھی خواہش تھی کہ لڑکا ہونا چاہیے. امام نے پوچھا کہ خدا اگر تمہاری تقدیر لکھنے کے لیے لوح اور قلم تم کو دے دے کہ تم خود اپنی تقدیر لکھ دو تو تم لکھنے پر تیار ہو جاؤ گے یا چاہو گے کہ خدا ہی لکھے؟ اس نے کہا مولا میں کیوں لکھوں گا، میں تو چاہوں گا خدا ہی لکھے. امام نے کہا خدا ہی نے 5ویں لڑکی لکھی ہے، راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اسی نے لکھا ہے. کچھ نہ کچھ اس میں تمہارے لیے خیر دیکھا ہے تبھی تو لکھا ہے. خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے خیر ہوتا ہے. تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے. تم اپنے حساب سے جینا چاہ رہے ہو، وہ اپنے حساب سے تم کو جلانا چاہ رہا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے. روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے.
صدقہ دیتے ہیں؟ ابھی قائمی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صدقے کے بارے میں ذرا سا کچھ بتائیے. میں نے کہا سب سے پہلی مجلس پڑھنے جب میں آیا تھا یہاں، سب سے پہلی مراد یہ ہے کہ ابھی جس کے بعد میں مسلسل آ رہا ہوں، یہ رضا صاحب کے ہیں، مہدی رضا صاحب کے ہیں، جو سب سے پہلی مجلس پڑھی تھی میں نے، اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں صدقہ نکالنے میں بھی ایک نفاق پایا جاتا ہے، اور وہ نفاق یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، غریب کی مدد کے لیے نہیں نکالتے. یہ نفاق پایا جاتا ہے ہمارے. تم ریئیکشن کی نیت کیوں کر رہے ہو؟ ایکشن کی نیت کرو. جب تم ایکشن کی نیت کرو گے تو ریئیکشن تو خود بخود ہوگا. تم غریبوں کی مدد کے لیے نکالو، جب نکالو گے تو تمہاری خود بخود حفاظت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں، ہم لوگوں کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ صلوات آپ زور سے پڑھیں گے. جی ہاں، صلوات زور سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ملک الموت واقعی خوبصورت نظر آئے گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. یہ خدا نے لکھی ہے. وہ ایسا حی ہے کہ جس نے حیات ہم کو دی ہوئی ہے. اور اسی کے بعد میں نے ابراہیم صاحب کے والد صاحب کی مجلس پڑھی تھی، اور اس میں خدا نے کیا کیا صفات ہمیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں اس میں بیان دیا تھا. الحمدللہ یہ باتیں مجھے یاد رہتی ہیں کہ کب کہاں میں نے کیا بیان دیا. خدا نے کیا کیا صفات ہمیں دی ہیں. حی اس کی صفت ہے بھائی، اس نے ہم کو دے دیا، اس نے ہم کو دے دیا. ہم لوگ بھی کچھ معاملوں میں قیوم ہیں، کچھ معاملوں میں، کیونکہ اس کی صفت ہے تو اس نے دے دی ہے نا. پہلے جب پاؤں چلتے تھے نا تو امی یا ابو ہاتھ پکڑتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تھوڑے سے قیوم ہو گئے، پھر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، تب بھی چلنے لگے، اور یہ بھول گئے کہ پہلی مرتبہ چلنا انہوں نے سکھایا تھا. تم اتنے بڑے قیوم نہیں ہو، تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے چلنا سکھایا تھا. یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے. تھوڑی سی قیومیت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، جبکہ ہماری ذات میں یہ نہیں ہے. یہ ہماری ذات میں نہیں ہے، یہ صرف خدا کی ذات میں ہے. یہ صرف خدا کی ذات میں ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے. لاکھ جشن منا لیں، انڈیپینڈنٹ ہونے کا لاکھ جشن منا لیں، ہو نہیں سکتے. ہر چیز میں محتاجی ہے، ہر چیز میں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ایسا حی ہے جو سوتا نہیں ہے. تم ایسے حی ہو کہ نہ سو تو مجلس میں نیند آ جائے. تمہارے حی ہونے میں اور اس کے حی ہونے میں بڑا فرق ہے. میری مجلس ابھی ذرا سا طولانی ہو جائے نیند آنے لگے گی. اب بعض لوگوں کو تو طولانی ہو نہ ہو نیند آئے گی ہی آئے گی. ان کو تو فرش اعضا سے اچھا کوئی گہوارہ نظر ہی نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں، یہ سکون کی جگہ ہے نا، جہاں سکون ملتا ہے انسان کو وہیں نیند آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. البتہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جبکہ سو کوئی نہیں رہا ہے. میں یہ بیان دے رہا ہوں، اس سے بعض جگہ لوگ سو جاتے ہیں، یہاں نہیں سو رہا ہے کوئی بھی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. میں حی رہنے کے لیے سونے کا محتاج ہوں. وہ ایسا حی ہے، وہ ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنہ. نوم سے چھوٹی چیز ہوتی ہے سنہ، جس کو ہم اونگ کہتے ہیں. مجلس میں کوئی نہ سوئے، اونگتا تو ضرور ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی. اسے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں سونا کیوں ضروری ہے، تو وہ کہے گا آپ کے جسم کو آرام چاہیے، جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہو. آپ سمجھتے ہیں؟ چل دیکھیں، اب اس کے بعد جب آیت الکرسی آپ پڑھیں گے نا تو پھر لطف آئے گا. اور اسی معرفت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے، صرف لفظوں کو دہرانے کا ثواب نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا ہے. اسے نیند نہیں آتی ہے، نہ اسے ضرورت ہے سونے کی. ہم کو ضرورت ہے. خدا بند عالم کو اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو پھر خدا کیا؟
وہ خدا ہی کیا جسے ضرورت پڑ جائے، اور وہ بندہ ہی کیا جسے ضرورت نہ پڑے۔ اس نے کہا ہے اپنے آپ کو صمد، میں بے نیاز ہوں، لیکن جب میں اس کو صمد کہتا ہوں تو وہ مجھے بھی ساری دنیا سے بے نیاز بنا کے اپنا محتاج بنا لیتا ہے۔ دعا ہے، دعا کا جملہ ہے، آپ صلوات پڑھیں، میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، پالنے والے مجھے غنی بنا دے حلال کے ذریعے سے، اتنا حلال دے دے، اتنا حلال دے دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے، حرام سے بے نیاز ہو جاؤں۔ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، اللہ اکبر، تیری اتنی بندگی کر لوں کہ گناہوں سے بے نیاز ہو جاؤں، گناہ کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، تیری بندگی میں ایسا لطف ہے کہ میں گناہوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہی لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، پالنے والے اپنا فضل اتنا زیادہ مجھ پر کر دے کہ میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ وہ بے نیاز ہے، وہی آپ کو بے نیاز بنا سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بے نیاز بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، سپر پاور بھی نہیں بنا سکتا، سپر پاور بھی نہیں بنا سکتا۔ بہت سارے سپر پاور آئے اور گئے، اور کچھ جو نہیں جا رہے تھے اب جانے کی کگار پہ ہیں، کیونکہ انہوں نے مال پہ بھروسہ کیا، فوج پہ بھروسہ کیا، حکومت پہ بھروسہ کیا، طاقت پہ بھروسہ کیا۔ ایک وہ جسے سارے سپر پاور مل کے مٹانا چاہتے تھے، اس نے خدا پہ بھروسہ کیا، اور جس نے خدا پہ بھروسہ کیا وہ آج سارے سپر پاوروں کو آنکھیں دکھا کے بات کر رہا ہے، میرے پاس خدا ہے، میں اس پہ ناز کر رہا ہوں، تم مال پہ ناز کر رہا ہو۔ مال تو کبھی بھی گر سکتا ہے بھائی، جو 30ویں سے اٹھ کے پہلے پائیدان پہ جا کے مالدار ہوئے تھے، کب ان کا شیئر گر گیا پھر وہیں آ گئے۔ مال کے سہارے اوپر جاؤ گے تو فقیری نیچے لے آئے گی، خدا کے سہارے اوپر جاؤ گے تو کوئی نیچے نہیں لا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم اوپر کس چیز کے سہارے جا رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں اوپر لے کر جا رہی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب آئیے، جلال پور میں سب سے مالدار کون ہے؟ اب آپ لوگ اپنا کیلکولیشن کرتے جائیے، میں تو ایک سوال چھیڑ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ سب سے مالدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنے مکانات ہیں، اتنا مال و منال ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، میرا اپنا نہیں ہے، کیونکہ آیت الکرسی کہتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کا ہے۔ پھر تکبر تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کہاں ہے؟ تمہارا کہاں ہے؟ آنکھوں میں روشنی تمہاری ہے، تمہاری اپنی ہے، جوانی تمہاری ہے، بچپنا تمہارا ہے، بڑھاپا تمہارا ہے، ہاتھ پیر میں طاقت تمہاری ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری ہوتی تو کبھی نہیں جاتی۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تمہاری ہوتی تو نہیں جاتی، یہ جا رہی ہے، جوانی جا رہی ہے، بچپنا جا رہا ہے، حسن جا رہا ہے، طاقت جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب میرا نہیں ہے۔ کوئی ہے جو جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تم اس کے ہو کر رہو، تم اس کے ہو کر رہو، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تم کو اس نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس کے بنو، مال دیا تاکہ اس کے بنو، طاقت دی تاکہ اس کے بنو، جوانی دی تاکہ اس کے بنو۔ خداوند عالم کو جوانوں کی توبہ کیوں پسند ہے؟ سب سے زیادہ جوانوں کی توبہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ یہ گناہ کر سکتا تھا لیکن خدا کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ بڑھاپے میں گناہ چھوڑنا کون سا کمال ہے؟ اب تو تم گناہ کرنے کے قابل نہیں رہے، جب کر سکتے تھے تب تم نے چھوڑ دیا، تبھی تو خداوند عالم کو پسند ہے۔ جوانوں کا چھٹے امام کے پاس ایک شخص جاتا ہے، کہتا مولا گناہ نہیں چھوٹتے۔ کہا جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں ان کے سامنے گناہ کرتے ہو؟
لوگ میری عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے میں گناہ کروں گا تو میری عزت نہیں چلی جائے گی. کہ جن کی تم عزت کرتے ہو ان کے سامنے کرتے ہو؟ ہاں، جن کی میں عزت کرتا ہوں میں اپنے بزرگوں کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ جن کی تم عزت کرتے ہو تم ان کے سامنے نہیں کرتے، جو تمہاری عزت کرتے ہیں تم ان کے سامنے نہیں. اچھا ایک بتاؤ، کسی بچے کے سامنے کرتے ہو؟ نہیں، بچے کے سامنے بھی نہیں کرتا ہوں. امام رونے لگے. کہا ایک بچے کو جتنی عزت دے رہے ہو خدا کی اتنی عزت بھی تمہاری نگاہ میں نہیں ہے. خدا کی اتنی عزت بھی تمہاری نگاہ میں نہیں ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں نہیں معلوم تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک بچہ دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتے، خدا دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتے ہو. شرم کرو، خدا دیکھ رہا ہے. انسان اپنے آپ کو ہر حال میں یہ سمجھنے لگے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، گناہوں سے دور ہو جائے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے. تمہاری مالکیت اعتباری ہے، اس کی مالکیت ذاتی ہے. اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں بہرحال سمجھانا مشکل ہے. اعتباری کیا ہوتی ہے؟ اعتباری کیا ہوتی ہے؟ اعتباری یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر باپ کے نام ہے، ان کی اپنی پراپرٹی ہوتی تو قبر تک ان کے ساتھ جاتی، لیکن ان کے مرتے ہی مالک کا نام ٹرانسفر ہو گیا. اس کا مطلب اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے. آج تم مالک ہو، کل کوئی اور مالک ہو جائے گا. تم لوگ اعتباری مالک ہو، حقیقی مالک خدا ہے. کل اس نے یہ زمین تم کو دے رکھی تھی، پرسوں تمہارے بیٹے کے نام کر دے گا. اعتباری ہے، تمہاری اپنی ہے ہی نہیں. جب میری اپنی نہیں ہے تو میں ناز کیوں کر رہا ہوں؟ میں ناز کیوں کر رہا ہوں؟ یہ حدیث میں بارہا آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں چھٹے امام کی، کہ جس میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا مومن کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے کسی بھی مال کو اپنا نہ سمجھے. سب سے بڑی ہے نا، میرا نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. میرا ہے کیا اس دنیا میں؟ میرا کیا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف اعتباری مالک ہوں. ابھی کاغذ پہ میرا نام ہے تو میں اس کا مالک ہوں، کل کسی اور کا نام آ جائے گا وہ مالک ہو جائے گا. لیکن خدا ایسا مالک نہیں، وہ حقیقی مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ہاں، تم خدا سے متصق رہو، تم خدا کی بندگی میں رہو. عام طور سے میں کچھ کرنٹ لوگوں کے، علماء کے حالات آپ کو ہمیشہ سناتا ہوں. میرا کام بندگی کرنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ مجھے چاہیے ہوگا سب مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، مگر مجھے اسی راستے سے طلب کرنا ہوگا جس راستے سے خدا نے چاہا ہے. اسی راستے سے طلب کرنا ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. تہران کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، شاید ابھی زندہ بھی ہوں گے تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے اس وقت، چونکہ واقعات سنے ہوئے مجھے 20-25 سال ہو گئے. بہت بڑے بزنس مین تھے، یعنی اربوں کا کاروبار تھا. آج سے 30-40 سال پہلے اربوں کا کاروبار تھا. اور پھر وہ ایسے نیست و نابود ہوئے، ایسے ڈوبے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، کھانے کے. یعنی خدا کبھی کسی کو اس طریقے کا زوال نہ دے، لیکن دیتا ہے تو بھی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. انسان یہ سمجھ لے کہ یہ حکمت ہے، کوئی بات نہیں، فرار نہ کرے. بہت سارے لوگ تو ایسے موقع پر خودکشیاں کر لیتے ہیں، لیکن تم اس کی تقسیم پر راضی رہو نا. ایسے حالات آ گئے تھے. کھانے کے لیے خشک روٹی، ایران میں چونکہ روٹی بہت سستی ملتی ہے تو وہ روٹی آ جاتی تھی، وہ روٹی مگ کے ساتھ کھاتے تھے. جس آدمی کا اربوں کا کاروبار تھا، دروازے پر مسلسل قرض داروں کا ہجوم، اور مشکل یہ تھی کہ گھر میں رہتے نہیں تھے، اپنے گھر سے باہر ہی رہتے تھے. گھر میں کبھی رہتے تھے تو زوجہ سے کہہ دیتے تھے کہ کھولنا نہیں دروازہ. ایسے حالات ہو گئے. جب ہر جگہ سے مایوس ہو گئے،
جن کو چاہنے والے تھے، دوست تھے، مولا کائنات نے فرمایا ہے اپنے دوستوں کو ایسے موقعوں پر خاص طور سے مال کے لیے آزماؤ، جب تم مشکل میں ہو تو اپنے خاص دوستوں کو اس وقت آزماؤ کہ کون تمہاری مدد کر رہا ہے اور کون تم سے بہانہ کر رہا ہے، اس وقت پتہ چلے گا کون تمہارا حقیقی دوست ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آزما بھی رکھا ہوگا، ہے نا، یہ تو ہم لوگ کی زندگی کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو فون کیا، جس سے رابطہ کیا، کسی نے بہانہ کیا، ارے وہ بیٹی کی شادی ہے تو ابھی کیسے کر سکتے ہیں، وہ گھر بنوانا تھا اور بنانا، بہرحال ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ اپنی زوجہ سے کہا کہ اب میں مایوس ہو چکا ہوں اور میرے پاس سوائے ایک شخص کے کوئی اور نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا مجھے امام رضا سے کہنا ہے، اب کوئی نہیں بچا، اب کوئی بچا نہیں، اب انہی کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا جاؤ گے کہاں سے؟ تہران میں رہتے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو مشہد کہاں سے جاؤ گے؟ کہا اس کا انتظام تم کر دو، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، کسی سے بھی کچھ کر کے بس اتنا انتظام کر دو کہ میں بس سے جاؤں اور چلا آؤں۔ سنیے، آپ کے پاس توسل جیسی دولت ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بیوی نے انتظام کیا اور ساتھ میں روٹی دے دی، وہی سوکھی روٹی۔ گئے، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جیسے ہی اسٹیشن پہ پہنچے بس سے ڈائریکٹ امام رضا کے حرم میں پہنچ گئے، ڈائریکٹ۔ خود نقل کرتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی امام کا گنبد دیکھ کر کہ جیسے میں کسی اپنے کے گھر میں آ گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد صبح پہنچ چکے تھے، اتنا گریا، اس قدر گریا کیا، کہا میں دم بخود ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح 8-9 بجے میں حرم آیا تھا اور کب ظہر کا وقت ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ آدھا گھنٹہ بچا ہوا تھا ظہر کی اذان میں، تو مجھے ہوش آیا کہ اب وہ جتنے گلے شکوے اور طلب جو کچھ بھی تھا امام رضا سے کہہ دیا۔ جو لوگ زیارت کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں جب آپ اندر جاتے ہیں تو کفش داری ہوتی ہے جس میں جوتے رکھے جاتے ہیں، آپ کے جوتے رکھ کے وہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کہ چلو اب ذرا سا وضو کر لیتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کچھ کھانا وانا کھا لیں گے جو روٹی لے کر آئے ہیں۔ باہر آئے کہ جائیں وضو کریں، تو جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا وہ نکالنے کے لیے ٹوکن تو مل گیا، لیکن دیکھا کسی نے جیب دوسری والی کاٹ لی ہے، اور جو واپسی کا کرایہ تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ ایسے عالم میں اس شخص پہ کیا گزرے گی۔ میں نے کہا نا کبھی کبھی ان مصیبتوں پر نالاں مت ہوا کرو، کبھی کبھی ایسا ہوگا مصیبتوں کی اوج میں تمہارے اوپر ایک اور مصیبت آئے گی، اس مصیبت پر بھی نالاں مت ہو، کیونکہ مصیبت دینے والا بڑا کریم ہے، مصیبت دینے والا بڑا مہربان ہے۔ جیب کٹ گئی۔ اب اس کے بعد وہ شخص جوتے لینے سے پہلے امام رضا کے حرم میں گیا اور جتنا بول سکتا تھا بولا۔ اس نے کہا آپ کی امامت کہاں گئی؟ آپ کو میری حالت نہیں معلوم ہے کہ میں کس عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، آپ نے اپنے حرم میں اجازت کیسے دی کہ ایک ایسے غریب و ناتواں کی جیب کٹ جائے جو اپنے گھر واپس نہ جا سکتا ہو؟ میں تو مانگنے آیا تھا، آپ نے اور لٹوا دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت جزا و فضا کرنا مصیبت کو دگنا کر دیتا۔ ایک تو مصیبت پہلے سے اور پھر تم چلا رہے ہو تو مصیبت تمہاری دگنی ہو گئی نا۔ صبر کرو، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، صبر کرو۔ ہو سکتا ہے اس مصیبت کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے اس مصیبت کا کوئی سبب ہو۔ جو جیب بچی تھی اس میں وہ ٹوکن تھا اور ایک سکہ۔ خاندانی آدمی تھا، سڑک پہ کھڑے ہو کے پروفیشنل لوگوں کی طرح مانگ نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ غیرت تھی اس کے اندر، یہ کر نہیں سکتا تھا۔ کہا اب کیا کروں؟ جوتے لے کے باہر گیا
سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو جیب میں جو ایک سکہ نظر آیا اور سامنے ٹیلی فون بوتھ. کہا مشہد کا کوئی نمبر لگاتا ہوں، نہ وہ مجھے دیکھے گا نہ میں اسے دیکھوں گا، اس سے اپنا مدعا بیان کر دوں گا کہ بھائی میرے ایسے ایسے حالات ہو گئے، میری اتنی مدد کر دو کہ میں کم سے کم اپنے وطن واپس چلا جاؤں اور ایک وقت کا کھانا مجھے دے دو. بس اتفاق سے فون لگایا، ایک دو بار لگایا نہیں لگا، دوسری بار میں ایک فون لگ گیا. ادھر سے فون اٹھایا کسی نے، اس نے سلام کیا، سلام کے بعد اپنے حالات بتائے کہ ایسا ایسا ہے کہ میں امام کی زیارت کرنے آیا تھا، میری جیب کٹ گئی ہے اور میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مدد چاہیے کہ آپ اتنا دے دیجئے کہ میں بس کا کرایہ لے کے اپنے وطن چلا جاؤں اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا مجھے کھلوا دیجئے. تو اس ٹیلی فون والے نے ادھر سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں پر ہوں، میں نے ٹیلی فون بوتھ دیکھا، میں یہاں سے فون کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں. تو کہا کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کہاں پر ہیں. کوئی جانے والا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا فلاں میدان ہے. فلاں کہ آپ کے پاس فلاں میدان ہے، اس کے پاس دائیں جانب مثلاً یہ ٹیلی فون بوتھ ہے، میں وہاں پر کھڑا ہوں. جب اس نے ایڈریس لے لیا تو اس نے کہا آپ وہیں کھڑے رہیے، 15 منٹ لگیں گے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، 15 منٹ لگیں گے. سنیے اس واقعے کو، سنیے اس واقعے کو. کب 15 منٹ لگیں گے؟ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کسی کو. ٹھیک 15 منٹ لگے. کہا ایک اس زمانے میں، یہ تقریباً 20-25 سال 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ اس زمانے کی سب سے ہائیسٹ ماڈل کی گاڑی آ کے اس کے پاس رکی اور جو ڈرائیور باہر آیا اس نے پوچھا کہ آپ ہی نے فون کیا تھا؟ تو کہا اس کی کاہلیہ دیکھ کے یہ لگا کہ یہ ڈرائیور ہی ہے، ڈریس میں تھا، یہ وہ آدمی نہیں ہے جس سے میری بات ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے ہی فون کیا تھا. کہا بیٹھی. اس کو لے کر گئے. گھر عالیشان بنگلہ، عالیشان، اپنے زمانے کا رئیس ترین آدمی. کہا جیسے ہی میں دروازے پر گاڑی رکی ہے اور جیسے ہی میں اترا ہوں، جو صاحب خانہ تھا میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایسا لہک کے میرا استقبال کیا کہ جیسے میں پتہ نہیں کتنا بچھڑا ہوا اس کا رشتہ دار ہوں اور یہ میرے استقبال کے لیے آیا. کہنے کہ ہم اندر گئے اور ایک اہتمام پورے کھانے کا، متنوع قسم کی غذائیں. کہا پہلے آپ کھانا تناول کیجئے پھر اس کے بعد بات کریں. کہنے کھانا دیکھ کے تو بہرحال میں بھوکا آدمی اور کب سے بھوکا تھا پتہ نہیں، سوکھی روٹیوں پہ چل رہا تھا. میں نے کھانا کھایا. اس کے بعد وہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے حالات سنائیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں آیا تھا، زیارت کے لیے آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی. کہا نہیں اس کے پہلے کے حالات سنائیں. تو کہا کچھ معاملہ ہے، یہاں کچھ معاملہ ہے. کہا آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں آیا تھا امام رضا سے مدد مانگنے کے لیے، کیونکہ میں فلاں کاروباری تھا. تو وہ کاروباری اتنا بڑا تھا کہ اس نے اس کا نام سن رکھا تھا. کہا اچھا اچھا اچھا. کہا میں تو بالکل اب لٹ گیا، برباد ہو گیا ہوں اور اتنا مقروض ہوں اور یہ ہے وہ ہے. ساری کہانی جب اس نے سنا لی تو اس نے پوچھا کتنا قرض ہے آپ کے اوپر؟ میں تومان میں بتا رہا ہوں، انڈین کرنسی میں بھی تقریباً آپ کو کیلکولیٹ کر کے اس وقت کے اعتبار سے بتا دوں. اس نے کہا 200 ملین تومان کا میں مقروض ہوں. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم آج کی ڈیٹ میں، یعنی اس وقت کا جو ہے وہ، اس وقت کا میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 کروڑ روپیہ انڈین کرنسی اس وقت. یعنی میرے استاد نے جب مجھے واقعہ سنایا تھا تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ وہ اتنی رقم تھی کہ اس وقت کم سے کم 100 گھر خریدے جا سکتے تھے جو نارملی ہم لوگ خریدتے ہیں. اتنا بڑا قرض تھا اس کا. کہا اس نے ایک چیک نکالا اور 200 ملین کا چیک کاٹ کے مجھے دے دیا. کہ یہ آپ اپنا قرض ادا کر دیجیے. کہنے لگا میرے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون آدمی ہے اور یہ اتنا مہربان کیوں ہے. کہ اب یہ بتائیے کتنا آپ کو اور دوں کہ آپ پھر سے اپنا بزنس کھڑا کر سکیں. ابھی تو یہ قرض ہے اس کا جو تو چکانا ہے. کہا 60-70 ملین تومان اگر مل جائے تو میں، تو اس نے دوسرا چیک نکالا اور 70 ملین تومان کا لکھ کے، وہ بھی تقریباً 10 کروڑ کے آس پاس، اس نے لکھ کے اس کو دے دیا. کہا یہ آپ کا ہے 200 ملین، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ اگر آپ سود یعنی جب کمانے لگیے گا، پیسہ جب کمانے لگیے گا، پروفٹ میں آ جائیے گا تو واپس کر دیجیے گا، لیکن وہ بھی اسی وقت تک ہے کہ آپ دونوں میں سے یعنی ہم دونوں میں سے جو بھی مر جائے یہ آپ کے اوپر معاف ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشر ہے اس کو واپس ہی کرنا ہے. ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر جائے اور آپ پروفٹ میں نہ آ سکیں تو یہ معاف ہے. تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اتنے مہربان کیوں ہیں میرے اوپر. تو اتنے میں ایک بچہ چائے لے کے آیا، بڑا خوبصورت سا، علی نام تھا اس کا. اس نے چائے رکھی. جب وہ بچہ جانے لگا کہا اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو برین ٹیومر تھا، اور ایران میں سارے ہاسپٹلز میں میں نے اس کا علاج کر دیا، سب نے انکار کر دیا. لوگوں نے آخر میں بتایا کہ لندن میں ایک ہاسپٹل ہے، آپ وہاں لے کر جائیں. اگر ان لوگوں نے کر دیا علاج تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر یہ بچہ بچے گا نہیں. میں لندن لے کر گیا، تھوڑی بہت لینگویج میں جانتا تھا، وہاں ہاسپٹل میں گیا. انہوں نے کہا 3 ٹیسٹ کریں گے، تینوں ٹیسٹ اگر نگیٹو آ گئے تو بچنے کی امید ہے، اور اگر پازیٹیو آ گئے تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. 2 ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں دونوں پازیٹیو آ گئے، اب تیسرا کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ پازیٹیو آ گیا تو آپ کے بچے کے بچنے کی امید نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی خدا ہے تو اس سے آپ اب تمسک کیجئے. کوئی زیادہ توقع مجھے لگ نہیں رہی ہے جو ٹیسٹ میں آیا ہے. تو کہنے لگا اسی ہاسپٹل میں ساری دنیا چھوڑ کے امام رضا کا خیال آیا، اور میں نے وہیں سے امام رضا سے یہ کہا کہ مولا میں آپ کا اچھا شیعہ نہیں ہوں لیکن پڑوسی تو ہوں. میں آپ کا اچھا شیعہ تو نہیں ہوں لیکن پڑوسی تو ہوں. کم سے کم اپنے پڑوسی ہونے کے ناطے یہ کرم کر دیجئے کہ میرا بچہ مجھے واپس آ جائے. کہا میں زار و قطار گریہ کر رہا تھا، توسل کر رہا تھا. وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں. توسل کر رہا تھا کہ اچانک ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ تیسری رپورٹ نگیٹو آئی ہے. کہا اب رکیے، مجھے یہ 2 رپورٹ پھر سے کرنی پڑے گی جو میں نے پہلے کی تھی. کہا جب وہ دونوں کی تو پھر دونوں بھی نگیٹو آ گئی. کہا یہ کیا ہو گیا، آپ کے بچے کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بیماری تھی ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ فوراً ڈسچارج کر دیا بچوں کا. نہیں، اس کو لے جائیے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو اس نے کہا کوئی دوا دے دیجئے، کچھ بتا دیجئے. کہا صحت مند بچے کے لیے کیا دوا دیں گے، کوئی بیماری ہو تب تو دوا دیں، اس کو تو بیماری نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں. کہنے لگے ان لوگوں پر یقین نہیں ہوا. ایران واپس آئے، جو اپنے بڑے ہاسپٹلس تھے وہاں لے کر گئے، ان لوگوں نے یہ ساری جانچ پھر سے کی. کہنے لگے کہ جو رپورٹ آپ لے کر آئے ہیں پہلے کی اور جو رپورٹ ابھی ہم نے کی ہے، یہ دونوں ایسا لگتا ہے 2 الگ الگ بچوں کی ہے، ان کی تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی بیماری نہیں ہے. کہ یہ جو صحت مند بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے. میں نے وہاں پر امام رضا سے یہ کہا تھا، دیکھیے مانگنے کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بیٹا برین ٹیومر سے مرنے والا ہے. اس نے امام رضا سے کہا کہ اگر میرا بچہ واپس آ گیا تو آپ کے کسی زائر کو اتنا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا کہ کس مرد سے پالا پڑا تھا. اتنا دے دوں گا، یعنی سنگ میل اس کے لیے ایسی رکھ دوں گا کہ اس کے بعد اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے. کہنے لگے 2 سال ہو گئے مجھے لندن سے آئے ہوئے اپنے بچے کو لے کر. میں بار بار حرم امام رضا میں جاتا ہوں کہ کوئی تو زائر ایسا مل جائے جو مجھ سے کچھ طلب کرے. مجھے کوئی نہیں. 2 سال تک یہ شخص 2 سال ادھر ادھر گھومتا رہا. امام رضا کے روضے نہیں گیا. اگر روضے جاتا تو شاید اس کا مسئلہ 2 سال پہلے حل ہو جاتا. جو تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال سے مٹ بھی جاتا ہے، لکھ بھی دیا جاتا ہے. کہنے لگے 2 سال ہو گئے کہ رات میں نے امام رضا کو خواب میں دیکھا، جو آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے میرے ظاہر کا انتظار کر رہے ہو، کل وہ ظاہر تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کے لیے وہ کرنا جو اس کی ضرورت ہو.
کل ایک میرا ظاہر آنے والا. کون ہے وہ ظاہر؟ کوئی عارف ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی آیت اللہ ہے، ایک کاروباری ہے، بس امام کی پناہ میں چلا گیا ہے. امام کے القابات میں سے ایک لقب ضامن آہو ہے. امام ضامن باندھتے ہیں ہم امام رضا کی. ضامن آہو، ہرن کو پناہ دینے والا. اگر جانور ان کی پناہ گاہ میں چلا جائے تو بدامنیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی چاہنے والا پناہ میں چلا جائے تو کیسے نہیں محفوظ ہوگا؟ کہا میں صبح سے شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ اب امام نے خود کہہ دیا ہے تو یقیناً وہ ظاہر آنے والا ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوپہر کے کھانے کے لیے کبھی گھر نہیں آتا ہوں، آج گھر آیا، جان بوجھ کے گھر آیا کہ ہو سکتا ہے میرا ظاہر، امام کا ظاہر گھر آئے. اور جیسے ہی گھر پہنچا ہوں آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور وہ میں نے اٹھائی. وہ جیب کاٹی نہیں گئی تھی، وہ جیب اس لیے کاٹی گئی تھی، وہ مصیبت اس لیے آئی تھی تاکہ تم بے بسی کے عالم میں کہیں جاؤ، فون لگاؤ، تم کو کہیں اور پہنچانا ہے. تمہارا ایک کرایہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ تم کو زندگی کا اثاثہ دیا جا سکے. مصیبتوں میں گھبرایا نہیں کرو، مصیبتوں میں گھبرایا نہیں کرو. مصیبتیں آتی ہیں تو در حقیقت مصیبتیں دور کرنے کے لیے آتی ہیں. یقیناً جن کا 13 سال کا بچہ مرا ہے ان کے لیے بڑی مصیبت ہے، مگر یہ مصیبت آپ کی اپنی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ خدا نے دی ہے. خدا حکیم ہے، خدا عادل ہے، خدا مہربان ہے. جو مہربان ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، جو عادل ہوتا ہے، جو رؤوف ہوتا ہے، جو کریم ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے صرف مہربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اس نے مہربانیوں کے لیے یہ سب کیا ہے، یہ آپ کے اوپر مہربان ہے. اب آپ انتظار کیجئے کہ کیا شے اس نے آپ کے لیے معین کی ہے کہ یہ مصیبت دی ہے، کیا شے آپ کے لیے معین کی ہے. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں. شیخ رجب علی خیاط اپنے شاگرد سے کہتے ہیں مرنے کے بعد خواب میں آ کر کہ جتنی مصیبتیں زندگی میں ہمارے اوپر آتی تھیں ہم توسل کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کر دیتے تھے. اب یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مصیبتیں کتنا بڑا انعام تھیں، اتنا اجر ان مصیبتوں پر یہاں دیا جا رہا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی ہیں. کیوں خداوند عالم نے اللہ اکبر کہنے والوں کے لیے مصیبتیں رکھی ہیں؟ کیوں اللہ نے سجدہ کرنے والوں کے لیے مصیبتیں رکھی ہیں؟ کیوں اللہ نے حسین کا نام لینے والوں کے لیے مصیبتیں رکھی ہیں؟ اللہ نے حسین کے لیے بھی مصیبتیں رکھی ہیں. کیسی مصیبتیں ہیں؟ آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. لا تأخذہ، جلدی جلدی گزر جاؤں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. ایک عمل بھی بتاؤں گا. میں نے ہمیشہ ممبر سے بیٹھ کے کہا ہے کہ میں اپنی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے نہیں ملے. آیت الکرسی کا ایک عمل آیت اللہ نکونام نے دیا ہے. منزل لدی کون ہے؟ ذرا سے سیاسی لنک مل جاتے ہیں نازاں ہو جاتے ہو. میری پہنچ سرکار تک ہے، میری پہنچ حکومت تک ہے. ذرا سا لوگ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، مسند نشی ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں. اب ہمیں کون ہٹائے گا؟ کون ہو تم؟ کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے کہ فرعون کے نام سینکڑوں مرتبہ قرآن میں اس لیے آئے ہیں تاکہ خدا یہ بتا سکے کہ کوئی بھی فرعون اپنے حساب سے دنیا نہیں چلا سکا. اسے جانا ہے، اسے مٹنا ہے، خدا باقی رہنے والا ہے. نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی بندگی کرتے رہیں. نہ جانے کتنے فرعون آئے اور چلے گئے. فرعونوں کے حساب سے یہ دنیا نہیں چلتی. آپ کو بندگی کرنا ہے. موسیٰ عصا کے ساتھ بھی فرعون کو غرق کر دیتا ہے، فرعون حکومتوں کے ساتھ بھی موسیٰ سے نہیں لڑ سکتا ہے. آپ کے پاس خدا ہونا چاہیے.
آپ کے پاس بندگی ہونی چاہیے. ایسے ساتھی کہ کب ساتھ چھوڑ دیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن موسیٰ نے ساتھیوں پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، خدا پہ بھروسہ کیا تھا. خدا پہ بھروسہ کیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے سفارش کرنے والا؟ سوائے خدا کی اجازت کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. اگر امام رضا مدد کر رہے ہیں تو خدا کے اذن سے مدد کر رہے ہیں. تم اللہ والوں کی پناہ میں جاؤ تاکہ تمہاری سفارش ہو سکے. تم ان سے توسل کرو، جو خدا سے جڑے ہوئے ہیں تم ان سے جڑ جاؤ تاکہ تمہاری اپنی زندگی کامیاب ہو سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تم کچھ نہیں جانتے ہو. تمہارا مستقبل جو ہے وہ بھی خدا جانتا ہے، اور تمہارا پاس جو ہے وہ بھی خدا جانتا ہے. تمہارے آگے کیا ہونا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے. جڑی ہوئی ہے نا رات کی بات سے. تمہارے آگے کیا ہونا ہے یہ خدا جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم. تمہارا مستقبل کیا ہونے والا خدا جانتا ہے. وما خلفہم. جو تمہارے پیچھے تم چھوڑ کے آ گئے ہو سب خدا جانتا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے بھائی، ہر چیز کا علم ہے. تم کچھ نہیں جانتے ہو. ڈاکٹر عبدالکلام بڑی شخصیت تھی، پڑھی لکھی شخصیت تھی. نوجوانوں پیغام لے کر جاؤ. کہتے ہیں کہ کوئی اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا. ایک سائنسداں بول رہا ہے، ایک سائنسداں بول رہا ہے کوئی اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن عادت بدل سکتا ہے. اور جو اپنی عادت کو بدل دیتا خدا اس کے مستقبل کو بدل دیتا ہے. تم اپنی عادتیں بدلو. عادتیں تم بدل سکتے ہو، مستقبل نہیں بدل سکتے نا. عادتیں تم بدلو، خدا مستقبل بدل دے گا. یہ ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا ہے. تم اپنے طریقے بدلو، جینے کا انداز بدلو. نگاہ مرد مومن سے بدل سکتی ہیں تقدیریں. ایک زاویہ نظر ایسا ہونا چاہیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کا علم تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمہارا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. تم اس کو کہاں سے سمجھو گے؟ وہ لامحدود. تم محدود، تم محدود ہو. وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہاں جن کو وہ چاہے گا وہ دے دے گا، جن کو وہ چاہے گا وہ علم دے دے گا. اسے علم لدنی کہا جاتا ہے. اور دیا تمہیں تمہاری موت کا علم نہیں ہے نا. حسین کو تھا. تم کو نہیں پتا ہے تمہیں موت کب آئے گی، حسین کو پتا ہے کہ ان کی موت کب آئے گی اور کس طریقے سے آئے گی. علی کو پتا ہے اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں نہیں آج مجھے ضربت لگنے والی. پتا ہے وہ جس کو چاہے گا وہ علم دے دے گا. اور ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کہ ہماری موت فلاں جگہ ہونے والی، ہم اس راستے سے کبھی نہ جائیں. تو خدا ظرف دے کر علم دیتا ہے، کم ظرفوں کو نہیں دیتا. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ علم غیب کیسے آ گیا اہل بیت کے پاس. یوں آ گیا، ظرفیت ہونی چاہیے. کم ظرفوں کو نہیں ملتا. اپنی ظرفیت بڑھاؤ. چھٹے امام کے پاس تھکے تو نہیں؟ تھک گئے تب بھی پڑھوں گا. ہاں بولیے چاہے نہ بولیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چھٹے امام کے پاس ایک شخص گیا، مولا اس میں اعظم دیجئے. آیت الکرسی کو اس میں اعظم کہا گیا، مگر اس میں اعظم کام تھوڑی کرے گا. زبان بھی ہونی چاہیے پاکیزہ. مولا اس میں اعظم دیجئے. کہا دے دوں گا، جاؤ فلاں راستے پر بیٹھ جاؤ. دے دوں گا اس میں اعظم، بتا دوں گا. فلاں راستے پر بیٹھ جاؤ. خواتین سنیں، بڑی تلاش ہوتی ہے ان کو بھی تعویذوں کی. ہمارے یہاں تقدیر کا ایسا رونا رویا جاتا ہے نا. ہمارے ہر گھر میں ایک منحوس ہوتا ہے. ارے یار سب سے بڑی پنوتی یہی ہے، یہی منحوس ہے. یہ سب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. خدا کی مخلوق کو آپ منحوس بتا رہے ہیں؟ جس کو خدا نے پیدا کیا اسے آپ منحوس بتا رہے ہیں؟ اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. آپ کو وہ ملا ہے جو بادشاہ اکبر کو نہیں ملا تھا. اس کے پاس ٹچ اسکرین موبائل نہیں تھا، آپ کے پاس ہے. اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا تو مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا، آپ گھنٹے بھر میں پہنچ جاتے ہیں.
جو آپ کو دیا خدا نے اس کو بھی نہیں دیا ہے. اپنے اوپر ناز کیجئے نا, اپنے ساتھ جو آپ کو امکانات ملے اس میں زندگی گزاریے. اکبر بادشاہ مت بنیے, اس کو کچھ نہیں ملا تھا جو آپ کو ملا ہے. آپ اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں. مولا دیجئے. اس میں اعظم چاہیے. اس میں اعظم کیا ہوتا ہے؟ اس میں اعظم زمین و آسمان کو الٹ دینے کا علم ہے. کہ دے دوں گا, جاؤ فلاں راستے پر بیٹھ جاؤ. اب وہ گیا فلاں راستے پر, ایک دریا تھا, اس دریا میں ایک پل بنا ہوا تھا. پل اتنا چھوٹا تھا کہ اس وقت ایک ہی آدمی اس سے گزر سکتا تھا. ایک بوڑھا شخص سر پہ لکڑی کا بوجھ رکھے ہوئے اس پل سے گزر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک نوجوان گھوڑے پر سوار اپنی جوانی کے نشے میں چور, بگڑیل باپ کا بگڑا ہوا بیٹا اس پل پہ آ گیا اور اس نے کہا اس بوڑھے سے کہ راستہ دے, جلدی چل. وہ بوڑھا اب راستہ دے تو سکتا نہیں, وہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ صرف یا وہ گزر سکتا ہے یا اس کا گھوڑا. اب وہ تیز چل نہیں سکتا, تو جب وہ تیز نہیں چلا تو اسے اپنے چابک سے مارتا ہے اور گھوڑے سے رونتا ہوا اسے چلا جاتا ہے. امام نے کہا تھا جو ہوگا اس کی خبر آ کے دے دینا مجھے. وہ آیا اور آنے کے بعد امام سے اس کی خبر دی. امام نے کہا کیا ہوا, تم نے کیا دیکھا وہاں؟ کہا مولا عجیب و غریب نوجوان جاہل قسم کا, بگڑیل باپ کا بگڑیل بیٹا تھا, نشے میں چور تھا, اور وہ اس نے اس بوڑھے کو رون دیا, اسے مارا بھی اور وہ کراتا رہا, اور آخر میں نے اس کی مدد کی, اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے حوالے کیا, اس کو پہنچایا. کہا اگر تم کو اس میں اعظم کا علم ہوتا تو کیا کرتے اس سچویشن میں؟ کہا اس نوجوان کو سبق سکھا دیتا. اگر اس میں اعظم کا علم ہوتا, میری مجلس ختم ہو گئی, اگر اس میں اعظم کا علم ہوتا تو میں اس نوجوان کو سبق سکھا دیتا, زندگی اس کے اوپر تنگ کر دیتا. کہا وہ بوڑھا ہمارا شیعوں میں سے ہے اور اسے اس میں اعظم کا علم ہے. خدا ظرفیت دے کر دیتا ہے, کم ظرفوں کو نہیں دیتا ہے. اس بوڑھے کے پاس ہے اس میں اعظم, وہ چاہتا تو وہ بھی اس نوجوان کے اوپر زندگی تنگ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارا ہے. ہمارا والا یہ بند ہے, اس بند کو لے کر جا سکتے ہو تو چلے جانا جلال پور والوں. شاید یہ میری طرف سے اس مجلس کا سب سے بڑا پیغام ہو. ہمارا والا اپنے انتقام خود نہیں لیتا, خدا کے حوالے کر دیتا ہے, کیونکہ خود لے گا تو اپنی طاقت کے اعتبار سے لے گا, خدا کے حوالے کرے گا تو خدا اپنی طاقت کے اعتبار سے لے گا. افوض امری اللہ, وہی نماز صبح کی تاکید جس کا کل میں نے حوالہ دیا, اسی میں میں اپنے تمام امور خدا کے حوالے کرتا ہوں. کیوں انتقام لے رہے ہو؟ رک جاؤ, ابھی بتاتا ہوں. کسی دن تو پکڑ میں آؤ گے, دیکھتا ہوں تم کو, سمجھ لوں گا. تم کیوں سمجھ لو گے؟ خدا کے حوالے کرو, معاف کرو, آگے بڑھو. زندگی بڑی مختصر سی ہے. جتنا معاف کرو گے, طاقت رکھنے کے بعد اگر معاف کرو گے تو پھر جب تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو جس طریقے سے دنیا میں تم نے دوسروں کے گناہ معاف کیے ہیں, ویسے ہی خدا محشر میں تمہارے گناہ معاف کرے گا. طاقت رکھتے ہوئے معاف کرو, آگے بڑھو. وسع کرسیہ السماوات والارض, اسی کی وجہ سے تو آیت الکرسی نام پڑا. اس کا اقتدار زمین اور آسمان سب پر محیط ہے. تمہارا کیا اقتدار؟ آیت الکرسی کا پڑھنے والا خداوند عالم کے سامنے کہتا معبود میں تیرے اقتدار میں, تیری حکومت میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ میرے ملک کا حاکم مجھے نہیں ڈرا سکتا, یہ میرے ملک کا ظالم مجھے نہیں ڈرا سکتا, وہ فلاں افسر مجھے نہیں ڈرا سکتا. میں تیرے اقتدار میں ہوں, میں تیری حکومت میں ہوں. جو خدا کی قدرت کا قصیدہ پڑھتا ہے اسے کوئی قدرت مند ڈرا نہیں سکتا. اصل یہ ہے ڈرا نہیں سکتا. ظلم کر سکتا ہے, ڈرا نہیں سکتا. ظلم کر سکتا ہے لیکن وہ ڈرا نہیں سکتا ہے. کیوں ڈرائے گا؟ خدا کی حکومت ہے. تم ظلم کر سکتے ہو,
ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں بھی وہیں جانا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، اور جو اس کی عدالت ہے وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اہل بیت ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب تابصرہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور۔ ہم مظلوم ہیں، مظلوم ہو سکتے ہیں۔ مظلوم ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے، مظلومیت ایک طاقت ہے۔ مظلومیت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، خدا کی قسم، مظلومیت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، بڑی طاقت ہے۔ جو ظالم تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے، جو مظلوم تھا آج تک اس کا اقتدار چل رہا ہے۔ مظلومیت ایک طاقت ہے، مظلوم باقی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم، وہی علی ہے، وہی عظیم ہے۔ آیت اللہ نیک و نام کہتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ایک ختم حصری ہے۔ حصری کہتے ہیں کسی جگہ کو محصور کر لینے کو۔ کہا گیا ہے نماز کے سلسلے سے کہ اگر کوئی مسجد نہیں جا پا رہا ہے تو اپنے گھر میں بھی نماز کی ایک جگہ معین کر لے، محصور کر لے۔ چوک سے نشان نہیں لگانا ہے نا، ایک جگہ معین کر لے۔ موت آئے تو اس کو اس وقت وہیں لٹایا جائے جہاں وہ خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ اس کے گھر کی مسجد وہ ہے، وہ اس کے گھر کی مسجد ہے۔ اسی طریقے سے ایک ختم حصری ہے آیت الکرسی کے لیے۔ فرمایا کہ کسی بھی مہم حاجت کی، چھوٹی موٹی نہیں، وہ فریج نہیں لا پا رہے ہیں، فریج لے آئیں، وہ ٹی وی نہیں ہے، وہ ٹی وی آ جائے، چھوٹی موٹی حاجتوں کے لیے، ان حاجتوں کے لیے جس میں چاقو ہڈی تک پہنچ گیا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، جیسے وہ ابھی واقعہ سنا ہے میں نے امام رضا کا، اس طرح کے حالات اگر کسی کے ہو جائیں، یا اس طرح کی کوئی مصیبت کسی کے اوپر آ جائے، کوئی کسی مشکل سے دو چار ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ مشکل دور ہو جائے، یعنی بڑی مشکلات کے لیے ختم حصری کرو، کمال معرفت کے ساتھ باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھو اور اپنے آپ کو آیت الکرسی کے حصار میں لو۔ کیسے؟ ایک ایک جملہ کر کے، جیسے میں نے ابھی آیت الکرسی کو پڑھا ہے نا، جس میں 12 صفات ہیں، ان میں سے ایک ایک جملہ کر کے اس کو ایک ایک کر کے پڑھو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اور اس کے بعد بتاتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو جتنی بار دہرانا چاہتے ہو دہراؤ، صرف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو جتنی بار، اس وقت تک دہراؤ، تھک کے مت دہرانا، تھکنا نہیں، جہاں سے تم کو لگے کہ تم اب تھک رہے ہو چھوڑ دینا، اتنی بار دہراؤ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اسم اعظم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور جب تم کو ختم کرنا ہو تو ختم کرنے کی نیت سے ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہو، یعنی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس علی العظیم پر میں ختم کر رہا ہوں آیت الکرسی، اسے ختم حصری کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا سے ان آیات کے صدقے میں، ان الفاظ کے صدقے میں خدا سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری خدا سے یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے آیت الکرسی کا۔ ورنہ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد بے پناہ فوائد ہیں، پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد۔ آپ یقین جانیں میں بہت ساری چیزیں اور بھی لے کر آیا تھا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش اب نہیں ہے۔ پابندی کے ساتھ اس کا ورد کرو، ہمارے معصومین نے یہ تعلیم دیا ہے۔ آپ یقین جانیں رمضان المبارک میں ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی تھیں کہ میں نے شکر ادا کیا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ ایسے ایسے مفتیوں کی ویڈیوز اور ایسی ایسی چیزیں کہ آپ کو شرمندگی ہوگی کہ یہ دین ہے، یہ لوگ کہاں سے دین لے رہے ہیں۔ خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اہل بیت نے سکھایا، خدا سے طلب کرنے کا سلیقہ اہل بیت نے سکھایا۔ جو ذکر سب سے زیادہ امام حسین کربلا میں کر رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ذکر کے لیے کہا گیا ہے کسی بھی مشکل کو اپنے آپ سے دور کرنا ہو، زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا کائنات جب ضربت لگی ہے تو مولا کائنات نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کیا، اور کل کا ذکر جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے ایک دو جملے مصائب کے سب سن لیجیے۔ علی لیٹے ہوئے ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بیٹیوں کو دیکھ کر علی رونے لگتے ہیں۔ اب جناب زینب وصیتیں ہوئی ہیں، سب سے وصیتیں ہوئی ہیں، اپنے بچوں سے وصیتیں کی ہیں، فاطمہ کے بچوں سے وصیتیں کی ہیں۔ ہاں ایک منظر سناتا چلوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب مولا کائنات نے کہا کہ اب مجھے کچھ وصیتیں صرف فاطمہ کے بچوں سے کرنی ہیں، صرف فاطمہ کے بچوں سے کرنی ہیں۔ فاطمہ کے بچے بیٹھے رہے، عباس چھوٹے سے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ سنا اٹھ کے جانے لگے۔ مولا کائنات نے کہا عباس تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ وصیت فاطمہ کے بچوں سے کرنی ہے، میں تو کنیز کی اولاد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ وصیتیں کی ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ سوالات ضرور پوچھے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں کہ بابا میں نے ام ایمن سے کچھ سنا ہے، میں اس کی تصدیق آپ سے چاہتی ہوں۔ کہا کیا سنا؟ کہا بابا میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، میرے بھیا حسن کی وفات کے بعد ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب میرے ماجائے حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کے گھیر کے مارا جائے گا۔ میں نے یہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ سے بیماری کے عالم میں زینب نے یہ کیسا سوال کر دیا؟ اب علی اپنی مصیبتوں پر نہیں، حسین کی مصیبتوں پر۔ شاید علی کے گھر میں یہ حسین کی دوسری مجلس ہے جو حسین کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس حسین کی ولادت پر رسول نے پڑھی تھی، دوسری مجلس آج علی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کا ذاکر ہونا بڑا اعزاز ہے۔ حسین کی مصیبتیں رسولوں نے پڑھی ہیں، حسین کی مصیبتیں اماموں نے پڑھی ہیں۔ علی نے مصیبتوں کا ذکر شروع کیا۔ کہا بیٹا صرف میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جائے گا، تمہارے سروں سے چادر بھی چھین۔ میرے گھر کے، میرے گود کے پالے 3 دن تک پیاسے رہیں گے، انہیں طلب آپ پر تازیانے مارے جائیں گے۔ علی نے صبر کی تلقین کی ہے، مگر ہاں ایک ایک کر کے پوری مصیبتوں کا بیان ہوا ہے۔ مگر عجیب و غریب منظر ہے، زینب نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جو مصیبتیں بیان ہوئی ہیں اور جو مصیبتیں آئی ہیں، کہاں بیان ہونے والی مصیبت، کہاں آنے والی مصیبت۔ آخری وقت ہے، حسین خیمے پر کھڑے ہیں، زینب کو آواز دے رہے ہیں اے میری بہن مجھے وہ کرتا لا دو جو پھٹا ہوا ہے۔ زینب دریافت کرتی ہے بھیا وہ پرانا لباس جو آپ مدینے سے لے کر آئے ہیں کہاں وہ کرتا لا دو۔ اب حسین نے وہ کرتا لیا، جگہ جگہ سے اسے پارا کرنا شروع۔ بھیا اسے پارا پارا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ قوم جفاکار اتنی نابکار ہے کہ میرے قتل کے بعد میرا لباس بھی لوٹ، میں اسے اس لیے پارا پارا کر رہا ہوں تاکہ یہ کم سے کم بوسیدہ لباس میرے تن پہ رہ جائے۔ حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں بس یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ زبان بے زبانی میں اس نے گردن اوپر کی، پھر اس کے بعد نیچے دیکھا، کہا آقا میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر آپ کی بیٹی زنجیر بن کر میرا حلقہ کیے۔
حسین گھوڑے سے نیچے اترے. 2 خواہشیں ہیں جو حسین کی 4 سالہ بچی نے کی. کہا بابا جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں چلے جائیے، مجھے معلوم ہے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، مگر اب جاتے جاتے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھیے جیسے یتیموں کے سر. خدا کسی کو اس طرح یتیم نہ کرے جس طرح حسین کی بیٹی کو. کہا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھیے. حسین کا دل تڑپ گیا. کہا میری زندگی میں اپنے آپ کو اتنا یتیم سمجھنے لگی، ابھی میں زندہ ہوں. کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے سینے پر لٹائیے. ہاں سینے پر لیٹ کر وہ بچی سو گئی. زینب اٹھا کر لے گئی، خیمے میں لے گئی. حسین آگے بڑھے. بس ایک جملہ سن لو، میں نے مجلس ختم کر دی. حسین آگے بڑھے. تم نے یہ اس وقت سنا ہے نا جب علی اکبر آگے بڑھے تھے، حسین نے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تھی. آج حسین جا رہے ہیں، حسین نے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنی. صرف قدموں کی چاپ نہیں ہے، کوئی آواز دیتا جا رہا ہے، مہلن مہلا یبن زہرا. اے میری اماں کے بیٹے آہستہ آہستہ. حسین نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ زینب پیچھے پیچھے چلی. اے زینب تم نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا ہے میرے ماں جائے، مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، ذرا اپنی گردن جھکاؤ. حسین نے گردن جھکائی، گلے کا بوسہ لیا. کہا میری اماں نے کہا تھا جب حسین تم سے رخصت ہو جائے تو اس کی گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ اس کے حلق پہ شمشیر چلنے والی. ارے حسین نے ایک مرتبہ زینب کا بازو تھاما، بازوؤں کا بوسہ لے کر کہتے ہیں میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد وآل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام افراد کے آباء و اجداد، رشتہ دار، چاہنے والے جو سب اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، سب کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سب کی مغفرت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کے قرض کو ادا فرما. جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے. معبود بحق محمد و آل محمد تمام علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے. الحاج ظفر عباس کربلائی ابن علی جعفر مرحوم، فقیر حسین ابن بشیر حسین، امیر حسین ابن بشیر حسین، امامن بانو بنت ظہیر حیدر، قمر عباس ابن فقیر حسین، عباس علی ابن توکل حسین، کنیز زہرا بنت الہام حسین، مرحومین کی روح کو اشارہ